الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تہہ دل سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو بھی تمام امتوں میں افضل پیدا فرمایا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ اس پہ کچھ اہم گفتگو کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کو مزید آگے شیئر بھی کریں گے۔ وہ موضوع یہ ہے علم غیب، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 ہے، ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان یہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ دے عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس حالت میں کہ جس پر تم ہو، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ وہ ممتاز کر دے، جدا کر دے ناپاکی کو، گندگی کو ستری چیزوں سے۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کی شان یہ بھی نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے، تفسیر خازن میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھایا ان کی شکلوں کو، تو میں نے اس وقت بتا دیا کہ ان میں سے یہ اتنے لوگ ایمان لائیں گے اور اتنے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ منافقین بھی ہوا کرتے تھے، تو منافقین ہنسنے لگے اس بات پر، استہزاء کرنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے بکواس کرنے لگے کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب امت کے پیدا فرمانے سے پہلے مجھے دکھایا کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ ہم تو حضور کے ساتھ ہیں، ہمیں تو پہچان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور زبان پہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ میں ہر اس چیز کو جانتا ہوں جو قیامت تک ہونے والی ہے اور جو قیامت سے پہلے ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور مزید ارشاد فرمایا کہ جو تم میرے سے سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیں میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، قرآن کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، اور ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر مزید ارشاد فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ پھر حضور علیہ السلام اس ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ علماء اس آیت کے تحت کچھ احادیث پاک نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام اشیاء کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا۔ یعنی آسمان کے اور درمیان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو چیزیں ہونے والی ہیں، جو نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کا مجھے علم عطا فرما دیا۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہونے والی تھی تو حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی اس میدان میں جا کے
بدر کے مقام پہ جا کر حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہاں یہ بندہ شہید، یہ بندہ قتل ہوگا، یہاں یہ بندہ قتل ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے جو جو مقامات جس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہاں اس کو مرنا ہے، یہاں اس کو مرنا ہے. تو جس دن یہ غزوہ ہوئی، غزوہ بدر، تو دیکھتے ہیں کہ جس کا حضور علیہ السلام نے جس بارے میں کہا تھا کہ یہ بندہ ادھر ہی مرے گا، یہ بندہ ادھر ہوگا، اس طرح حضور علیہ السلام نے جو بات کہی تھی ویسا ہی ہوا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ حیران ہوئے. اور پھر مزید بخاری شریف میں عمر فاروق رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان حیرت کر رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر کسی عام وجہ کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ ایک وہ اس بندے پر عذاب نازل ہو رہا ہے کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، یعنی اس کے پیشاب کے قطرے اس کے کپڑوں پر آتے تھے، اس بنا پر اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے. دوسرا وہ کہ جو چغلی کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب سے نوازا ہے. تو جو شخص اس بات کے منکر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور وہ قرآن پاک کا درست طریقے سے مطالعہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو شخص اس طرح کی بکواس کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نہیں عطا فرمایا، اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو ان کی صحبت سے بچائے اور ہم تمام کو درست علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.